أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز دوستوں اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم دو گناہ کبیرہ پر باتیں کر چکے ہیں، شرک اور نا امیدی. آج جس گناہ کبیرہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے، یہ قریب نا امیدی کے ہی ہے. روایتوں میں جو چیزیں ہم تک پہنچیں اس میں تیسرا گناہ کبیرہ جسے کہا گیا اسے کہتے ہیں قنوت یا قنوت، جو بھی کہہ لیں. قنوت ہے کیا؟ رحمت الہی کے بارے میں دل نا امیدی راسخ کرنے اور اس کی قباحت محسوس نہ کرنے کو قنوت کہتے ہیں. قریب یاس کے جیسا ہی. اب آپ سوچیں گے کہ یہ بھی تو یاس ہی ہے. یاس اور قنوت میں تھوڑا سا فرق ہے، بالکل ذرا سا. یاس عام موارد میں استعمال ہوتی ہے اور قنوت خاص موارد میں. یعنی یاس صرف دل کی نا امیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس قسم کی باطنی نا امیدی شدت اختیار کر لے اور اس کا اثر خارج میں ظاہر ہو جائے اور عقلا اس کے کلمات سے درد کریں کہ وہ مایوس ہے، تو اس حالت کو قنوت کہتے ہیں. وہ بہت مشہور قرآن کی آیت لا تقنطوا، سنا ہوگا یہ جملہ آپ نے، یعنی نا امیدی مت کرو. نا امیدی ہم کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہمیں کوئی کام کرنا ہے، پریشان حال ہے نوکری کے لیے وغیرہ وغیرہ چیزوں کے لیے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں ملے گی. یہ نا امیدی ہے، جبکہ امید رکھنا چاہیے. اسے یاس کہتے ہیں. اور قنوت یعنی جب ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر یہ امید کر لیں کہ شاید اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اسے قنوت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم غلط سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں نا امیدی کی حالت میں بندہ دعا ترک کرتا ہے. مایوس انسان کو امید نہیں ہوتی کہ دعا منزل مقصود تک پہنچے گی. اور قنوت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے بدگمانی کرے کہ خدا اس پر رحم نہیں کرتا. ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دو بار پیش کیا، چونکہ ریلیٹڈ ہے، ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ باتیں کیا کرتے تھے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر تیرا سب سے بدترین بندہ کون سا ہے جسے تو پسند نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، آپ چلیے میں راستہ بتاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، مختلف علاقے گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک گھر پر پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اسی گھر میں وہ بندہ جو بدترین بندہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دستک دی، ایک عورت باہر نکلی، وہ آپ کو پہچانتی تھی. اس نے پوچھا یا نبی اللہ آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ بدترین بندہ کہاں ہے، اللہ نے مجھے اس کمرے تک، اس روم تک، اس گھر تک پہنچایا.
وہ عورت خاموش ہو گئی اور اس نے کہا یقیناً میرا شوہر ایسا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے آئے۔ اگلے دن وہ پھر پہاڑ پر گئے، اللہ سے باتیں کرتے رہے اور پھر پوچھا اللہ سے، یا اللہ تیرا سب سے محبوب ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، مختلف علاقے گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اللہ نے کہا میرا محبوب بندہ اسی گھر میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، کیونکہ ایک دن پہلے بھی وہ اسی گھر پہ آئے تھے جب اللہ سے سوال کیا تھا کہ بدترین بندہ، اور آج محبوب ترین بندہ، تو پھر اسی گھر پر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دستک دی، وہ عورت باہر نکلی اور اس نے کہا یا نبی اللہ آج پھر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آج میں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا اور اللہ نے مجھے یہاں رہنمائی کی اس گھر تک۔ تو اس عورت کو تعجب ہوا، حضرت موسیٰ تو تعجب میں تھے ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کل کیا ہوا، کوئی خاص چیز ایسی جو تمہارے شوہر سے ہوئی، کیا بات ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ کل رات جب میرا شوہر گھر آیا تو وہ نشے میں تھا، پلنگ پر لیٹ گیا اور مجھ سے کہا پیر دباؤ۔ میں پیر دبانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا زمین۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اس کی عورت کہتی کہ میں نے پوچھا زمین سے بڑا کیا ہے؟ اس نے کہا آسمان۔ اس نے کہا کہ آسمان سے بڑا کیا ہے یہ بتاؤ؟ تو اس نے کہا میرے گناہ بہت ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس شرابی شخص نے جو کل تک بدترین تھا، اس نے کہا ہاں اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو گرا، ندامت کا آنسو، اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے توبہ کی، اب وہ گناہ نہیں کرے گا۔ بس یہ واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے شوہر کے آنکھ کا وہ ایک قطرہ آنسو ندامت کا، اس نے کل کے بدترین بندے کو آج اللہ کا محبوب ترین بندہ بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت۔ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ تو ایسے میں ہم لوگ انسان ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوشش ہونی چاہیے گناہ نہ کریں، لیکن کوئی گناہ غلطی سے ہو جائے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ دعا میں ایک جملہ ملتا ہے لا ان یکونا یاسہ کنوتا، میں تیری نجات سے مایوس نہیں ہوں، نہ تجھ سے بدگمان ہوں، بلکہ ناامیدی اس لیے چھائی ہے کہ میرے نیک اعمال کم اور برے اعمال زیادہ ہیں، ورنہ تیری ذات اقدس اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی گناہ گار تیری بارگاہ سے مایوس و محروم لوٹے۔ دوستوں، رسول اکرم کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ تو گناہ گار نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے، محبوب ترین بندے، رحمت للعالمین تھے، لیکن وہ بھی دن بھر میں کئی بار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، تو ہم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ضرور کہیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، ہمارے گناہوں سے بہت 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 بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ بدگمان بالکل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں،
ہرگز کسی مومن کو دنیا و آخرت کے خیر سے مشرف نہیں فرمایا مگر اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، اس کی ذات سے امید وابستہ رکھتا ہو اور وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اپنے آپ کو غیبت مومنین سے باز رکھے۔ قسم ہے اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، کسی مومن کو توبہ و استغفار کے بعد عذاب نہیں دیتا مگر جو اللہ سے بدگمان ہو اور اس سے امید باندھنے میں کوتاہی کرے، بد اخلاقی کرے اور مومن کی غیبت کرے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھیں، مغفرت کی امید رکھیں، دعا کی قبولیت کی امید رکھیں۔ اگر اس امید کو ہم رکھیں گے بے شک ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یاس اور قنوت کے متعلق کہ قنوت دنیاوی رحمتوں سے نا امیدی سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وہ وہی تو ہے جو بندوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز حمد و ثنا کے لائق ہے، قرآن میں ہے۔ یاس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ اخروی رحمتوں سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے در حقیقت آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ تو شرک کے بعد شرک نہ کریں، نا امیدی کو اپنے سے دور کریں، اور قنوت پر جو قنوت ہے اسے اپنے قریب نہ آنے دیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ رحمان رحیم ہے خدا دوستوں، ہماری سوچو، ہماری سمجھ، ہماری ہر چیز سے بہت اعلیٰ تعالی اللہ، ہماری سوچ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہم دنیا میں حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے پاس نہیں، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ تعالی سے نا امیدی اور قنوط نام کی اس بیماری کو، اس گناہ کبیرہ کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھلائی کی ہو تو شرک سے بچیں، نا امیدی سے بچیں اور قنوط دل میں بالکل نہ آنے دیں۔ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سنواریں آخرت کے ساتھ۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، عالم دین ہیں، پریشان حال ہے، ہم نے ان سے کہا بھئی آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دعا کر ڈالی ہم نے، کچھ ہوتا نہیں ہے بھئی، اللہ جو ہے ہماری نہیں سنتا ہے۔ ارے بھئی اللہ نہیں سنتا، آپ دین کا علم رکھتے ہو، اس کے بعد یہ سب جملے کہتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پورا ایمان رکھنا ہوگا کہ ہم سے بہت، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہم سے بہت بڑا بھائی عالمین کو جس نے خلق کیا ہے، اس کے سامنے ایک معمولی سے انسان کی کیا ہوتا نہیں ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے امید رکھیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں یقین رکھیں کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، پوری کرنے والا وہ ہے، اور اگر ہمارے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں تو توبہ کریں، کیونکہ معاف کرنے والا وہ ہے، بے شک وہ معاف کرے گا۔ نہ معاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں، بھی رحمان و رحیم ہے، خالق ہے، وہ اسی نے تو ہمیں بنایا۔ تو امید ہے کہ نا امیدی چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت کی، کسی بھی قسم کی نا امیدی جو آخرت کی ہو، جو اللہ سے ہو جائے تو قنوط ہو جاتی ہے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی۔ بہت مختصر تھا۔ نا امیدی کا لوگ ذکر کرتے ہیں
قنوط رہ جاتا ہے یا ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ تو یاد رکھیں دوستو کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، رب العالمین، جس نے رحمت للعالمین کو بنایا، عالمین کا رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے، ہماری ضرورتوں کو، حاجتوں کو وہی پورا کرے گا۔ بہت مختصر سے بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے گناہان کبیرہ کی سیریز میں اگلی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اس امید سے کہ ہماری باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی، آپ کو پسند آئے تو آپ اسے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی بتائیں، اگر ہمارے اس بیان میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس کی طرف نشاندہی کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔